کہ آپ انتخابات کی کیمپین اپنے آخری لمحات میں ہیں تو آپ دن رات اس میں آپ بزی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں تو ہم سب آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج میں کچھ سنجیدہ معاملات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انتخابی مہم کے نتیجے میں جو پاکستان کے عوام بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے، اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، چاہے وہ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم، علاج معالجہ، چاہے وہ پاکستان نے جو 76 سال میں جو اربوں خربوں کے جو قرضے لیے ہیں، چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج ان حوالوں سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوشت گزار کچھ باتیں کروں۔ چند دن یہ پوسٹ پون ہوتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دن ٹی وی پہ دیکھتے تھے آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے جو نتائج ٹی آئی برلن نے جو کیا معاملہ بڑی کیا ہو گیا جی؟ آپ لوگ کیمراز ایڈجسٹ ہیں نا، آپ بات سنیں، کریں شباز۔ تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے۔ میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید ایک ارب ڈالر سے بنی تھی، 26 ارب روپے جی 26 ارب روپے جو 26 ارب روپے آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا۔ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو شدید الزامات لگے، اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے۔ آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین
کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے یہاں پر ہے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی؟ 139 پر پہنچ چکا تھا۔ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے، پاکستان کے 4 صوبوں میں سی پیک کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین، اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے۔ پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں خربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی۔ عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے، اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں، اور وہ جو انڈیکس CPI 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، یعنی 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی۔ ایک ریکارڈ ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسپیرنسی کا حوالہ کیوں نہیں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس پر ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے
اس کے بعد جو حکومت آئی ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی، ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپٹ ہوتا ہے، جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے. میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خاص کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپٹمبر میں ان کی حکومت 2018 اگست سپٹمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم از کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی. اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں. انہوں نے اربوں روپے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو
قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو, ان جو کارٹلز تھے, ایکسپورٹرز تھے, جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے, جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا, آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے, نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا, نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا, نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا, یونیورسٹیاں بنی, عرفہ کریم سینٹر بنے, لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے, اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے, سڑکوں کا جال بچھایا گیا, 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے. نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی, جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی. یہ اربوں خربوں. اور اس دور میں کرپشن کم ہو. اور اگلا 4 سال بانی پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے, گارا نہ لگے, دوائی نہ ملے, مریض سزک کر مر جائیں. جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں, پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا, اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم, تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب, بدترین سیلاب آئے. 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا, 100 ارب روپیہ چاروں صوبوں میں. باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے, دوست ممالک سے امداد آئی, ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا, سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے, چاہے گوادر کے ہوں, چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں. اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا, تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ, وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا, 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا, تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.25% یا 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی, تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے, وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے. جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا. ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں. اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا, اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتی کی, اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو ابتدائی یہ بات کرنا چاہتا تھا
کہ یہ وہ صورتحال ہے. اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا, پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا, کہ آپ جانتے ہیں, اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%, اس کا کریڈٹ مجھے کہنے کو نہیں جاتا, اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے, فائنانس منسٹر کو جاتا ہے, اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں, تو سلمان شہباز شریف کا. بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں, پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے, کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو کون تھا, جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی, ایرانی, کاوے موسوی جو برطانیہ میں, اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے, یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا. اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے, یہ الزامات پھیلائے گئے تھے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن, یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن. اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں, 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں, نواز شریف کو رکھتے ہیں, اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں, حمزہ کو رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا. اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ, وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے. 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں, تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں, اپنا اوپن کورٹ میں. اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے, چنگی آتی ہے, اور وہ اپنا شالمار آتا ہے, اور فلاں. تو اس میں انہوں نے کہا, پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا, اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے باہر میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے, مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا, ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو, ایک طالب علم کو, ایک استاد کو, ایک ڈش واشر کو, ایک بیوہ کو, ایک کلارک کو, ایک ٹیچر کو, ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے, اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کا الیکشن ہے. وہ 2018 کا
وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا, پی ایم ایل این جیت گئی تھی, پاکستان جیت گیا تھا, مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق, اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا, اس کو کوئی نہیں چرا سکتا, یہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم. دیکھیے, الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا, بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں, وہ میاں والی سے لڑیں, کراچی سے لڑیں, ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں, پشاور سے لڑیں, ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں, وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں, ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے, بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے, کوئی بھی, میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں, کوئی ہو, آپ اپنی کیمپین کریں, پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں, اپنے مزین کریں, آپ لگائیں, اپنے پوسٹر لگائیں, آپ فلیکس لگائیں, جو چاہیں کریں, ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, سوشل میڈیا پر, آپ کا حق ہے. پوری کیمپین کریں, اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے, اس کی توہین ہے. جی جی میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کر لی ہے, اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی. پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, کس طرف بھی کچھ بات کیجیے گا, نفرت اور تقسیم کا جو عنصر ہے اسے کس طرح, اگر آپ کو حکومت ملتی ہے, اسے ختم کریں گے. پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے, ثابت ہو گیا چور کون ہے, ثابت ہو گیا. اب میں پی ٹی آئی کے جو دوست اور بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ووٹ دیں. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے, یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو, مریم اورنگزیب کو لندن میں جو کیا گیا, زد و کوب, اور کس طرح سامنے آ کر جو اپنا احسن اقبال سامنے, اور بے شمار, یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے
جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی کردار ہے پی ٹی آئی کے بانی کا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے یاد نہیں کوئی ماضی میں کہ سیاستدان چاہے الیکشن کیمپین میں ویسے بھی کتنی بھی آپس میں تو تکرار کر لیتے تھے, تلخ بات بھی ہو جاتی تھی, شادی بیاہ میں ملتے تھے, غمی خوشی میں ملتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہو اور لیڈر دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے, اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے. خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر آف دی اپوزیشن کو, اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے اور اس کے بغیر ہی, اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رعونت تکبر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکیں. میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کرپشن کے اوپر, آپ کے اوپر جو ماضی میں حقائق کے اوپر بات کی ہے, ماضی میں جو آپ پر الزامات لگائے گئے اور اس کا آپ جو ہے اب حل کاٹ رہے ہیں. اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا, غیب کی طرف سے ہوا ہے, غیب کی طرف سے. عدالتوں سے جو ہے آپ کو انصاف ملا, لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں, اب وہ قصہ کارینیاں بن چکے ہیں. آپ آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیا آپ اکیلے حکومت بنائیں گے یا کسی کو ساتھ شامل کریں گے؟ جس طرح بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کو سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف, وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی مائک دو, بھائی مائک کی ضرورت ہے, آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے کان نہیں بج رہے, آپ ذرا تھوڑا سا اونچا کر دیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے, اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے, یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں گے؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا. میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا, کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا ترین لانگ مارچ نہیں تھا؟ یعنی 14 اگست کو پوری قوم, چاہے ماضی میں جو کچھ ہوا, وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے آزادی کا, یوم آزادی, پوری قوم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ خوشیاں مناتی ہے, دیے جلاتی ہے, جناب آتش بازی ہوتی ہے, ایک جلوس نکلتے ہیں, جھنڈے لے کے چلتے ہیں, پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر عزم صمیم کے ساتھ دوبارہ عہد کرتے ہیں. اس دن لانگ مارچ نکالا گیا اس حکومت کے خلاف جو عوامی مینڈیٹ سے آئی تھی. اس سے ایک اور بڑی کبھی سازش کا کوئی آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو یہ بات اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ دن رات چیخنے چلانے سے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, سچ ثابت نہیں ہوتا, جھوٹ سچ ثابت نہیں ہوتا. سچ آج ثابت ہو گیا ان حقائق کی روشنی میں جو میں نے آپ کو ابھی. اگر اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ مینڈیٹ دیا اور اگر ہم نے, میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں, کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے, ہم محنت کی, مل کر مشاورت سے دن رات ایک کیے, قربانی دی, پسینہ خون بہایا, تو انشاءاللہ یہ شور ہوگا, یہ سب کچھ دفن ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ, سن لیں میری بات, اگر خدا نہ خواستہ
اس طرح ہم نہ کر سکے تو جو آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی سے وہ بات ہو جائے گی. صحیح بلول صاحب. میاں صاحب میں کہ آپ بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے اکثر جلسوں میں بھی پریس کانفرنس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ, بے روزگاری کا خاتمہ, اکانومی کو ٹھیک کرنا آپ کا جو ہے وہ پرائیورٹی ہوگی. لیکن جس طرح سے ابھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایلیگیشنز, کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں, پرویز مشیر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو الیکشن ابھی ہوئے نہیں انہیں متنازع بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا آنے والی حکومت جو ہے اس کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, ایسا ماحول ہوگا کہ وہ یہ جو جتنے مسائل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں ٹھیک کر پائے گی؟ کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پھر اکانومی جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی, کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے, اگر 2024 کا یہ الیکشن 8 فروری کو اب 3 دن رہ گئے ہیں, 4 دن, اگر ووٹ کا تقدس, ووٹ کا احترام کیا گیا, چھوٹی موٹی شکایتیں تو ہر الیکشن میں وہ تو اپنا دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں, لیکن اگر جنرلی الیکشن وہاں پر فیئر ہوا اور بیلٹ باکسز جو 2018 میں جو جعلی طور پر بھرے گئے, سب پوری دنیا جانتی ہے, RTS بند کیا گیا, اور اگر وہ سفر اس دھاندلی اور جھلو سے اس سفر کو ختم نہ کیا جاتا تو آپ یقین کریں کہ آج پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی, خدا کے فضل و کرم سے, نواز شریف کی لیڈرشپ میں. میں یہ بات ایک انتہائی عاجزی سے مگر بڑے میں توقع اور اعتماد سے بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھ لیں, آج سے 3 ہفتے پہلے آپ لوگ اخباروں میں لکھتے تھے, ٹی وی پہ آتا تھا کہ جی نواز شریف تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو پر الیکشن اپنا ان کو جتایا جا رہا ہے. آج دیکھ لیں جلسوں کا رنگ. کل ہم اپنے گجرانوالہ میں تھے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, پہلوانوں کا بھی, نوجوانوں کا بھی, بزرگوں کا بھی, طالب علموں کا بھی, بچیوں کا بھی, بہنوں کا بھی, فیصل آباد, اپنا راجن پور, ادھر جنوبی پنجاب میں احمد پور شرقیہ, ادھر ظفرآباد میں, ادھر سیالکوٹ میں. تو اس منہ بولتا ثبوت ہے, سوات میں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا ہر جگہ موجود ہے. ابراہیم صاحب. یہ دیکھیے میرے مہربان, کئی ہفتوں سے تکرار سے کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے, مناظرہ ہونا چاہیے, اور میں تکرار سے کہہ رہا تھا کہ موازنہ ہونا چاہیے. مناظرہ بھی ہو جائے گا, کل موازنہ ہو گیا. کل جو کراچی میں, ایک سیکنڈ بات سننا بھائی, اور بھائی بات سننا نا, میں کل کراچی میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا, مائیں بہنیں اپنے گھٹنے گھٹنے پانی میں گزر رہی تھیں, گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں. اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے, میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا, موازنہ کر لیں. کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے, انکساری سے, کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو لاہور ہم نے چھوڑا تھا 2018 میں, 2018 سے لے کے 22 تک اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. یعنی رات کو سڑکیں دھلتی تھی. یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, درست ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگر یہ درست ہے, رات کو سڑکیں دھلتی تھیں, وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے, یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھیں, اور صبح 7 بجے یوں لگتا تھا کہ کوئی آ کے جن بھوت آ کے سڑکیں صاف کر گئے ہیں, اور شیشے کی طرح کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. 4 سال میں صرف لاہور کی کیوں مثال دے رہا ہوں کہ ایک کیس ان پوائنٹ, وغیرہ آپ راجن پور چلے جائیں, بہترین اسپتال بنے ہوئے ہیں. آپ مظفر گڑھ چلے جائیں, طیب اردوان اسپتال بنا ہوا. آپ ملتان چلے جائیں, نشتر 2 بن چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. اور یہ سارے
جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس 4 سالہ دور میں تباہی کر دی گئی, تباہی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک شاندار ماڈل بن چکا تھا, اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا. اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں, جو کمپنی تھی, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ نواز شریف کے خلاف تم اپنا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گے. کرپشن ان کو جی دہلا نے دیا, آپ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے. وہ جو ملک سے بگاڑا ہو گیا ہے, وہ ایک موٹا سا لڑکا تھا, کیا نام اس کا؟ نہیں وہ تو اور تھا نا, وہ تو بہت موٹا ہے. گل ہے کوئی, وہ پہلا, چونکہ میرا اپنا نام ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. تو وہ کیس, میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر دیں اس کیس کا وہ جج, میں منت کروں گا فیصلہ کر دیں. خدا نہ خواستہ ایک دہلے کی کرپشن میرے خلاف ہو جائے تو میں سارے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا. اور اب یہ موازنہ ہو گیا کراچی اور لاہور کا. اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے حلقے لڑنے, میں الیکشن چھوڑ دیتا ہوں. میں نے نہیں دی. دیکھیے یہ ایک بات طے ہے کہ اس ملک میں جب تک یکسوئی یا گانگت اور پیار اور محبت کو رواج دوبارہ نہیں دیا جائے گا, یہ زہر ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قانونی چارہ جوئی جو بھی ہے اس کو آپ اس کے لبادے میں اس کو آپ دھیان دیں, یہ نہیں ممکن. جو بھی ہے, میں ہوں, یہ ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور ہے. اگر قانون کے سامنے کھڑا ہونا ایک بڑی احترام کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات, اذان ہو گئی. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی نواز شریف وہ لیڈر ہے الحمدللہ, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں. الحمدللہ ان میں اتنی انکساری ہے, ملک کا درد ہے. 21 اکتوبر کو انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں, اپنے سب ماضی کی تلخیاں بھلا کر آیا ہوں, اور میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, اپنا مقدمہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. میں سب سے مشاورت کر کے میں اس قوم کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں. یہ بات بالکل بنیادی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک واقعہ تو آپ کو سنا دیا, جب میں نے مساق معیشت کی بات کی, پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا. جب ہم نے بات کی کہ آئیں کووڈ کے اوپر اکٹھے بیٹھیں, میں لندن سے آیا, اپنی تقریر کر کے چلے گئے. جب میں نے پوچھا کہ جناب کہاں ہیں وزیر اعظم, ان کو بڑا ضروری کام پڑ گیا. میں نے کہا کووڈ سے بھی زیادہ کوئی ضروری کام تو ہمیں کہے کے لیے بلایا تھا. جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا فروری 2019 میں, ہم سب اپنا
जबर करके आए कोई बात नहीं, ये मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है। अगर हमें जलील किया गया है, बड़े शदीद हम पर रकीक हमले किए, कोई बात नहीं, मुल्क के लिए हम इकट्ठा बैठेंगे। हम बैठे इनकी दावत पर, 1.5 घंटा इमरान नियाज़ी को सिपह सलार ने मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने और वो खुद अकेले आ गए। तो आप किससे बात करें? फैटफ के ऊपर हमने बेपनाह हमने ताउन किया। ये बात हमें पता था कि क्रेडिट फाइनली किन को मिलना है। बात क्रेडिट की नहीं थी, बात पाकिस्तान की नेक नामी की थी, पाकिस्तान की इज़्ज़त की थी, पाकिस्तान के वक़ार की थी। और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के सामने हर चीज़ हेश है, हर चीज़ कुर्बान है। जिस तरह हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया लेकिन रियासत को बचाया, मुझे उसके ऊपर अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी आजी से कहता हूँ कि बड़ा फ़ख्र है। रियासत बच गई तो हर चीज़ बच जाएगी। उल्फत तो हमने उनको कब कहा कि हमारे साथ हुकूमत बनाए? ये तो मफरूज़े की बात है ना। हमने तो, आप मुझे बता दें, हमने इसको बात की है। ये बात सियासत नाम है ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो अगर एक क्लियर मैंडेट 8 फरवरी को अवाम देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है इन जलसों के बाद, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की रहमत होगी। अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता तो फिर बैठ के सोचेंगे इंशाअल्लाह। सुहेब साहब, सुहेब बात एक मिनट, सुहेल ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं बात ही देखिए, एक बात वाज़ेह फ़र्क बता दूँ, 2018 के इलेक्शन में या उसके बाद क्या हुआ? मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कभी ऐसी बात नहीं की, मेरी पार्टी की किसी साथी ने ऐसी बात नहीं की। हम सोच नहीं सकते ऐसी बात करने का। मैं समझता हूँ कि ये इस बाप इस मुल्क की तारीख में अब दोबारा ख़त्म हो जाना चाहिए। हमें इस मुल्क में सुलह, मोहब्बत, आतिशी और हमें ये गानगत यकसुई के साथ चलना है। कितने हमालिया नुमा चैलेंजेस हैं, चाहे वो मुआश का है, समाज का है, माशरत का है, सियासत का है, खारजी ताल्लुकात का है। ये कोई एक पार्टी मिलकर ये नहीं कर सकती। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि एक सिंपल मेजॉरिटी किसी पार्टी को अल्लाह ताला दे, हमें देगा तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कमाल मेहरबानी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम मशावरत के साथ चलेंगे, पार्लियामान में मुशावरत करेंगे। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। इदारे भी शामिल हैं, सबको अपने आइनी इदारे में रहकर एक दूसरे के साथ तावन करना होगा। उमर नहीं, मैं यहाँ पर ये लुगाटे बेच रहा हूँ, यही तो मैंने बात की आपसे कि भाई मोहब्बत, अखूत और ये यकसुई को आगे लेके चलें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो बात आपने जो की है, ये वाक़यात ऐसे हुए। मुझे आप बता दें कि नवाज़ शरीफ के दौर में 2013 से लेके 18, मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद बात कर रहा हूँ, इंतहाई आजी से। वफाक पे हमारा मैंडेट था, पंजाब में मैंडेट था। क्या कोई एक सियासी कैदी को आप नाम ले दें मुझे, तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा। एक सियासी कैदी। इसी रवायत को हमने आगे लेकर चलना है। गौर भाई, ये सर ये बताइएगा कि आप जो देखा जिस तरह से 3 केस हुए
देखिए कि ये जो सज़ाएँ जो आप जिनकी बात करें, ये अदालत के फ़ैसले हैं और उनके जो फ़ैसले जो लिखे गए हैं, ये लिखे जा रहे हैं, उनमें से उसका जवाब ढूंढें। मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मुसलमा बात, कि किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठा मुकदमा बनाने की रवायत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ सहा है 2018 से पहले से लेके 2022 तक, वो रवायात का ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन मैंने जो अपने इब्तिदाइये में जो आपको हक़ाइक़ बताए हैं, उससे हटकर ये अगर मैं कहूँ तो क्या ये हकीकत नहीं है कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बेचा गया और वो इस्लामाबाद का दुकानदार जिसकी रसीदें कई हफ्ते दिखाई जाती रहीं, बिलाखिर वो झूठी फ्रॉड साबित हुई, और एक दुबई का कोई दुकानदार है, उसने टीवी पे आके देखा, मैंने भी देखा था, आपने देखा होगा नहीं, मैंने ये $2 मिलियन में, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर में ये घड़ी ख़रीदी, और फिर उसकी जो तखमीने लगे, एक बात, फिर डिक्लेरेशन ना होना, मगर सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो अलमिया है कि अगर एक साहब कहें कि $300 अरब इस मुल्क से चला गया है, मैं एक एक पाई लेके आऊँगा, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके बच्चे अंदर पढ़ते हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो छोड़ दें इस बात को, और ये अपना ख़जाना लूट के मुल्क से बाहर ले गए हैं, और ये अपना मुल्क को उन्होंने कंगाल कर दिया है। मैं $300 अरब लेके आऊँगा और 90 दिन में मैं करप्शन का ख़ात्मा कर दूँगा, और मैं अपना, और फिर उनके एक का जो हवारी हैं हमायती, उन्होंने कहा जी कि IMF के मुंह पे $100 बिलियन उसके मुंह पे मारेंगे, और पता नहीं $100 बिलियन किसके मुंह पे अवाम पे खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे। मुझे बताएं, आपका केस में ग्रामी गौहर भट्ट साहब, आप गौर भी हैं और भट्ट भी हैं माशाल्लाह। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये वो मामला है कि वो तो दूर की बात है, एक धेला भी आना जो 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने, जो पर उनकी स्टेटमेंट आई कि ये पैसा हम पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो किस अकाउंट में गया, काबीना से बदयांती किसने करवाई, बंद लिफाफे के ऊपर फैसला किसने करवाया काबीना से, अपना जबरन, वो बंद लिफाफे में कोई भी चीज़ हो सकती थी, खुदा न खास्ता कश्मीर का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता हमारे पानी का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, एटमी ताकत का वो ख़ात्मा हो सकता था, सौदा हो सकता था। इस तरह की सीना जोरी, इस तरह का फ्रॉड, इसलिए मैंने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ को चाहिए, इंसाफ का भी तकाजा है कि वो PTI के वोटर्स, PTI नहीं बल्कि TI को वोट दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बस आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत जी। एक सवाल मरियम, एक सवाल जी, बस एक सेकंड बैठ जाएंगे, एक सेकंड, आखिरी सवाल जी, इनका सवाल है ना, इनका जी फसी बात करें, आप साथ ही ले लें जी। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा है कि नफ़रत और इंतकाम की और झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये शहबाज साहब असल में ये कर रहे थे। बड़े
देखिए कि ये बात पार्लियामान अगली हुकूमत के ऊपर ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क को कानून के दायरे में रहकर मुल्क को चलाएं और एहतसाब का निज़ाम इंतकाम पर मबनी ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए। साकिर निसार की आपने बात की, ये PKLI की, भाई ज़रा खामोशी इख्तियार करें, एक सेकंड। PKLI की जो तहकीक हो रही थी, उन्होंने नैब भी मौजूद थी, ये जो होता है प्रोविंशियल एंटी करप्शन का इदारा भी मौजूद था, उन्होंने जो लाहौर कोर का जो होते हैं ऑडिटर जो भी उनका नाम है, उनके ज़िम्मे किया कि आप शहबाज शरीफ से इसकी तहकीक करें। ये थी वो आग नफ़रत की कि PKLI एक लाखों लोगों की लिए मसीहा बनाया अल्लाह ताला ने नवाज़ शरीफ की क़यादत में, जहाँ पर गरीबों का मिसाने का और गुर्दे का मुफ्त इलाज हो, पेवनकारी हो, उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसका खात्मा होना चाहिए। थैंक यू।